अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 6 आयत 148। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। ला युहिब्बुल्लाह नहीं पसंद करता अल्लाह अल जहरा आवाज बुलंद करना बिस्सू साथ बुराई के मिन कौली बात के इल्ला मगर मन जुलिम जिस पर जुल्म किया गया हो। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा और है अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। क्या फरमाया जा रहा है इसमें? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं पसंद करता अल्लाह आवाज बुलंद करना साथ बुरी बात के मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। कोई भी बुरी बात बुलंद आवाज से की जाए, एलानिया की जाए, सरे आम सबके सामने की जाए, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी कि मजलूम को इजाजत है इस तरह कहने की। वो भी क्यों? वो भी इसलिए ताकि वो इंसाफ हासिल कर सके। ठीक है, यानी किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए ऐलान या ऊंची आवाज में बुरे अल्फाज कहे, या किसी की बात का बुरे अंदाज में जिक्र करे। किसी को बदनाम करना, किसी के जुर्म का तज़किरा करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गाली देना, गीबत करना, किसी की इज्जत उछालना, इसकी इजाजत नहीं है। ये सब चीजें किस में आती हैं? अल जहर बिस्सू, इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह देखें आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में आजकल क्या होता है, गलत बातें किसी के बारे में जो हैं, गलत किस्म के वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स वगैरह ये शेयर करना, ये सब इसी में आ जाता है। इसी तरह जो आप देखते हैं कि माशरे में जो स्कैंडल्स होते हैं, जो लोगों की बुराइयां होती हैं, जो हमें पता चलती है, हम पर खुल जाती हैं, किसी की बेटी, किसी की बहू के बारे में चर्चे चलते हैं जो सोसाइटी में, तो इन सब बातों को भी आगे बयान नहीं करना है। लोगों के ऐब जाहिर करना ये काबिल कबूल बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी का आपको पता भी लग जाए कि फला की लड़की, फला की बहन, भाई या जो भी है किसी गलत चीज में पड़ गए हैं, तो उनकी बुराई को सब जगह गाते नहीं फिरना है। बल्कि अगर आपके रीच में है वो लोग, आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं जो भी हैं, तो उनको तन्हाई में जाके आप समझाएं। हम्म, लेकिन ऐसे उनकी बुराई का, उनके ऐब को सारे में ना जाहिर करते फिरें, ये मना है। फिर और क्या आ जाता है इसमें? अल जहरा बिस्सू। देखिए, जो बुराइयां आपके अंदर हैं, जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है ना, तो अपने बुरे काम जो आपने किए उसका भी जो है तज़किरा ना करें। दूसरों के सामने खुल्लम खुल्ला अपने गुनाहों का इश्तिहार ना करें, बल्कि अपने गुनाहों को छुपाएं, तौबा कर लें, सबको ना बताते फिरें। गुनाहों की तशहीर से बचना है। क्या होता है जब आप गुनाह आम करते हैं, अपने गुनाहों को बताते हैं, दूसरे को भी हिम्मत होती है, दूसरों को भी जो है गुनाहों की दावत मिल रही होती है कि हाँ, जब इसने किया तो हम भी कर लें। हम्म, देखिए हदीस में आता है जिसका मफहूम है, क़यामत के करीब लोग रात में कोई गुनाह करेंगे, अल्लाह ताला रात के पर्दे में उस गुनाह को छुपा देगा, लेकिन अगले दिन वो लोग सुबह उठकर अपने गुनाह खुद खोलने लगेंगे। देखें, तो आज देखें वही सब हो रहा है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो बुराई के साथ आवाज बुलंद करते हैं। तो जब हम किसी की बुराई देखें तो क्या करना चाहिए? इस्लाम की क्या तालीमात हैं? हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मिरअतु अखीही मुमिन। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई का आईना होता है। हम समझते हैं इस तरह, यानी कि इससे क्या समझ में आई बात? यानी कि कोई गलती, कमी, कोताही हो जाए किसी से, अगर हमें पता चल जाए, हम देखें कि किसी में कोई गलती है, कमी, कोताही है, तो औरों को ना जाके बताते रहें, बल्कि उसी को बताएं जिसकी गलती है। और जिस तरह देखें आईने में आप देखते हैं, तो आईना आपको आपका चेहरा दिखाता है, खामोशी के साथ आपको आपका चेहरा दिखाता है, और चेहरे पे जो ऐब हैं, दाग धब्बे हैं, वो आपको दिखा रहा होता है। इसी तरह मोमिन को भी क्या करना चाहिए? दूसरे मोमिन को चुपके से, खामोशी से, दूसरे के जो उसमें गलतियां हैं या ऐब हैं, उसको अच्छे तरीके से उसको जाकर बताना चाहिए, खामोशी के साथ। कोई तानो तशनी नहीं करनी चाहिए। मकसद क्या होना चाहिए? इस्लाह करना मकसद होना चाहिए, ना कि ताने देना। हम्म, और अगर किसी का जुर्म, गुनाह सबको पता है, मान लो पूरी पूरे आसपास के सब लोगों को पता है, फिर भी उसका नाम लेकर उसके जुर्म का तज़किरा सही नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का कोई जुर्म देखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिसका सबको पता होता है, जो लोगों के बीच आम होता था कि पर्टिकुलर इतने सारे लोग मिलके गलत काम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज होता था? खुतबे में किस तरह वो करते थे बात? आप फरमाते थे मा बालू अक़वामिन, यानी कि क्या वजह है कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहीं लेते थे उन लोगों का, बस आम जनरल बात करते थे कि लोगों को क्या हो गया है जो ये काम बुराई का काम कर रहे हैं। यानी कि बुराई को बयान किया जाएगा, ना कि बुराई करने वाले के नाम को, ठीक है? और इसी में फिर आगे फरमाया इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर ज़ुल्म किया गया हो। यानी कि इस चीज़ का भी जो अभी मैं पीछे बता रही हूँ कि बुराई को एलानिया नहीं ज़ाहिर करना, इसके कुछ एक्सेप्शन बता दिए अल्लाह ताला ने। क्या है वो? मगर जिस पर ज़ुल्म किया गया हो। यानी कि जिनको इजाज़त दे दी अल्लाह ताला ने कि वो सरेआम बयान कर सकते हैं, ऊँची आवाज़ में बता सकते हैं लोगों को। हुँ? तो वो क्या है? इल्ला मन ज़ुलिम, जो मज़लूम है उनको इजाज़त है कि वो ज़ालिम के जो ज़ुल्म है उसका बयान करें, ताकि जो है ज़ालिम ज़ुल्म करने से बाज़ आ जाए, या लोग उसको ज़ुल्म करने से रोक दें, इस्लाह की कोशिश कराएँ लोग, ठीक है? और बाज़ दफ़ा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सहाबा इकराम को इसकी वसीयत की। जैसे कि एक किस्सा आता है कि एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरा पड़ोसी जो है मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे कि तुम अपना सामान निकाल कर गली में रख दो, ठीक है? तो उस शख्स ने ऐसा ही किया। अब जब गली से लोग गुज़रते और वहाँ से उससे पूछते कि सामान पड़ा देखते, पूछते क्या हुआ भई? तो वो बताता कि मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसे-ऐसे तंग कर रखा है। यानी कि प पड़ोसी के ज़ुल्म का ज़िक्र कर रहा है ना वो ज़ाहिरी तौर पे एलानिया। तो वो लोग उसके पड़ोसी को फिर लानत करते हैं, तो उस पड़ोसी को फिर खुद ही गैरत आ जाती है और कहता है कि तुम अपना सामान वापस लौटा लो और आइंदा मैं तुम्हें कोई कभी तंग नहीं करूँगा। तो इस तरह वो फिर उसका ज़ुल्म रुक जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भी ये तरीका बताया कि कैसे वो ज़ुल्म से बच सकते हैं। तो मज़लूम को इजाज़त है, लेकिन हाँ, इसमें भी ध्यान रखना है कि उसको भी बयान करने में अपने ज़ुल्म को उतना ही बयान करना है जितना कि उस पर ज़ुल्म हुआ है। उसमें भी ये नहीं कि बढ़ा-चढ़ा कर और गलत बयानी करें, है ना? और हर एक को अपनी कहानी सुनाते रहें, ऐसा भी नहीं। मज़लूम अपना मुकदमा ऐसे शख्स के पास ले जा सकता है जहाँ उसकी सुनवाई हो, अपने ज़ुल्म को वो दूर कर सके जिसके ज़रिए, ठीक है? अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक औरत पर अगर उसका शौहर ज़्यादती करता है, तो वो अपने ऊपर होने वाले ज़ुल्म को अगर खुद से दूर नहीं कर सकती, अगर शौहर-बीवी आपस में जो है किसी बात पर वो मतलब मशवरा करके भी या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके भी अगर इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको इजाज़त है उस औरत को कि वो अपना मसला ऐसे शख्स के सामने जाकर रखे, जो उसकी मदद कर सके। वो अब उस औरत के वालिदैन भी हो सकते हैं, या शौहर जो है उसका उसके वालिदैन के पास ले जाए, या फिर जो हाकिम वक़्त होगा उस वक़्त का, उसके पास जाए अपने मसले को लेकर ताकि उसका हल तलाश कर सके। तो ये गीबत में शुमार नहीं होगा उस वक़्त। हुँ? शौहर की बात बता रही है हालाँकि वो, लेकिन ये गीबत में शुमार नहीं होगा। क्यों? जैसे कि हमें मिलता है ना, इसकी दलील कहाँ से मिलती है? सूरत मुजादिला में आता है ना, आयत नंबर 1 में ही आता है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात उस औरत की जो तुझसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। तो क्या हुआ था? एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने शौहर की ज़्यादती की शिकायत की थी ना, ज़िक्र किया था कि उसने मुझसे ज़िहार किया है, शौहर के बारे में बताया था कि तो वो पूछ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शिकायत कर रही थी कि उसने मुझसे ज़िहार किया है और ये नारवा बात है, तो इसका क्या हल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त तो मालूम नहीं था हल, तो फरमाया कि इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, लेकिन फिर वही नाज़िल हुई और वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया। तो सोचें कि ये पूरा किस्सा कुरान की आयतों से पता चल रहा है, और कुरान ता क़यामत तक के लिए किताब है और लोग पढ़ेंगे इसे, और ये जो बात आई इसमें, ये घरेलू मामला जो था, ये क़यामत तक लोग पढ़ेंगे ना इसे। तो ज़ालिम के ज़ुल्म को ज़रूरत के तहत बयान किया जा सकता है, ये दलील हमें मिल रही है। अगर अल्लाह ताला मज़लूम को ये इजाज़त नहीं देते, तो ये बात तो ज़ुल्म में शुमार हो जाती ना, क्योंकि एक इंसान पिसता रहे और किसी से अपनी परेशानी का ज़िक्र भी ना करे, हैं? इस्लाह करने की कोशिश भी ना करे कि वरना तो ये गीबत में शुमार हो जाएगा, ये तो कबीरा गुनाह है ये सोच के।
تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے ظلم کے مداوے کے لیے کسی ایسے شخص سے ذکر کر سکتا ہے جو اس کو صحیح مشورہ دے یا اس کا معاملہ حل کروا سکے. اور بالسوء من القول کے معنی میں یہ بھی آتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی جو میں نے ابھی سمجھائی. دوسری اس کی تفسیر اس کے وضاحت میں یہ بھی آتا ہے کہ بد دعا دینا. بد دعا دینا یعنی کہ کیا مطلب ہوا پھر اس سے کہ ویسے تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کے خلاف بد دعا کرے، لیکن مظلوم اس کو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر سکتا ہے ظلم کے ظالم کے خلاف، اور اس کے خلاف بد دعا بھی کر سکتا ہے. لیکن ہاں اس کو بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ اکثر کیا ہوتا ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے، لوگ مان لو اس پہ ظلم بھی ہوا ہوتا ہے تو وہ جو بد دعا دیتے ہیں، کسی سے اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو کس طرح کہتے ہیں تمہارا ستیہ ناش ہو، مطلب 7 نسلوں کو بد دعا دیتے رہتے ہیں. تو ایسے تو وہ خود جو ہے وہ مظلوم نہیں، وہ خود مظلوم ظالم بن جائے گا اس طرح سے بد دعا کرے گا. تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کرنی اس میں بھی. ہمارا اسلام ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے نا. امام حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مظلوم ظالم کے لیے بد دعا نہ کرے، بلکہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری اس کے خلاف مدد فرما اور مجھ کو اس سے میرا حق دلوا دے. دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ میری اس کے خلاف مدد فرما اور مجھ کو اس سے میرا حق دلوا دے. تو اس طرح دعا کرنی چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا. اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعائیں بھی سن رہا ہے. اور کیونکہ دیکھیں مظلوم کی دعا تو سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے نا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اس کو سیدھا پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، علیمہ علیمن بھی ہے کہ کون واقعی میں ظالم ہے کون مظلوم ہے. واقعی میں کوئی ظلم کر بھی رہا ہے یا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس اپنے اوپر ظلم سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور چھوٹی باتوں کو ظلم سمجھ کے جو ہے ہم اس کے خلاف بڑی بڑی بد دعا کر رہے ہیں اور بڑے بڑے بدلے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں، جیسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کون ظالم کون مظلوم. اور اگر آپ ایسے ہی لوگوں کو بد دعا دے رہے ہیں تو وہ بد دعا کا اگر مستحق نہیں ہوتا دوسرا انسان، تو بد دعا کیا ہوتی ہے، وہ واپس لوٹ جاتی ہے اور اسی انسان پر پڑ جاتی ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس چیز میں. مظلوم ظالم سے کتنا بدلہ لیتا ہے سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بدلہ برابر کا ہی لینے کی اجازت ہے، زیادہ نہیں لے سکتے ہیں نا. سورہ شورى 41 میں کیا فرمایا، اس میں آتا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی الزام نہیں، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر ظلم ہوا اس کے برابر کا اگر وہ بدلہ لے لے، وہ اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کیا تو وہ تو خود ظالم میں آ جائے گا پھر. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المستبانی ما قال فعل البادی منہما ما لم یعتدل مظلوم. دونوں گالیاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے، بشرطے مظلوم زیادتی نہ کرے. یعنی کہ جس نے گالی دینا شروع کیا تھا اور اس کے بدلے میں برابر کا جو ہے دوسرا بھی انسان اس کو بدلہ لے رہا ہے، تو اس کا گناہ پہلے والے پہ ہی آ رہا ہے جس نے شروعات کی. اگر ہاں دوسرے والے نے پھر اگر حد سے بڑھ کر دیا، اس سے زیادہ کر دیا، تو پھر گناہ دوسرے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آیت 149 ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفوا قدیرا بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا. دیکھیں برائی کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ابھی پچھلی آیت میں، لیکن خیر اور نیکی کے کام کو ظاہر کر سکتے ہیں یا چھپا بھی سکتے ہیں. اب بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کے کام کو ظاہر کرنا اچھا ہوتا ہے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے نا. جب مقصود کیا ہوتا ہے، جب دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کے کام کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، اس کی رغبت دلانی ہوتی ہے، یا اس کام کو دوسروں سے بھی کروانا ہوتا ہے، مطلب نیت اچھی ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے جب ہم ظاہر کر کے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو. یا پھر اس کو چھپاؤ، او تخفوہ، اگر تم اس کو چھپا کے کرو گے نیکی کے کام کو تو وہ بھی اچھا ہے.
وہ بھی بڑھیا بات ہے کہ وہ عمل خالص ہے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ، کوئی اس میں ریا کی کاری نہیں، کچھ نہیں، چھپ کر کام کیا آپ نے، بس اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے، تو وہ بھی اچھا ہے، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور خیرن میں ہر قسم کی خیر و بھلائی شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ منہ سے بولی ہوئی باتیں ہوں یا کوئی کام کیا ہوا عمل ہو کوئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اسی میں فرمایا او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کرو کسی برائی سے، یعنی کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو تم اس کو سب لوگوں کے بیچ بے عزت نہ کر کے اگر اس انسان کو معاف کر دو تو کیا بات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ ہم؟ اور پیچھے جو بھی بات ہوئی سو کی جو بات ہوئی کہ تم درگزر کرو کسی برائی سے، جو سو میں جو ہے نا، تو عام طور پر اس کا معنی برائی لیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، سو میں برائی بھی آ جائے گا، گناہ بھی آ جائے گا، ظلم زیادتی سب آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو او تعفو عن سوء، تو اس میں معنی دیکھ لیجئے، سارے معنی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ بات کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہے نا؟ اور معاف کرنا، اور بھی اصل معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بدلہ نہ لے، تو یہ جو ہے نا اصل معافی کا انداز ہے کہ اس میں ہے طاقت، بدلہ لینے کی قدرت ہے، پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ہم؟ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتاتی ہوں، جس میں معاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے، اور معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر نیچا ہوتا ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر نیچا ہوتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور اونچا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رہے، ہم؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں اور ہم عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اسے اور اونچا کرتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سوچے نا، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہمارے حق میں کمی کرتے ہیں، دونوں طرف سے ہو جاتی ہیں باتیں، ہے نا، ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، دوسروں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرتے رہنا ہے، دل صاف کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40 میں کیا آتا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، مطلب معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والے ہیں۔ تو دیکھیں، حالانکہ بدلہ لیا جا سکتا ہے نا، شکایتیں بھی لگائی جا سکتی ہیں، بد دعا بھی دے سکتا ہے برا جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے نا، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بس بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی ہیں، عفواً قدیراً، عفواً بہت معاف کرنے والا، اور قدیرہ بہت قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پورے کائنات کا جو ہے بادشاہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری پوری ساری قدرتیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لیکن پوری قدرت رکھنے کے باوجود انسان اتنی اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، ہے نا، بلکہ جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی صبر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، ان کو مہلت دیتا چلا رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے معافی درگزر کا انداز، قدرت رکھتے ہوئے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی وہ لوگوں کو پکڑتا نہیں ہے فوراً، ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرتا رہتا ہے، ان کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا بادشاہ پھر بھی معاف کر رہا ہے، اور ہم بندے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا اوقات؟
تو ہمیں تو اور زیادہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. کس اکڑ میں، کس بڑائی میں ہم رہتے ہیں. ہاں، ایک بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، معاف کر دینے سے معاشرے میں اور زیادہ بگاڑ کے چانسز ہوتے ہیں. جو بدماش ہے، واقعی میں جو کٹر بدماش ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے، اور زیادہ بدماشی دکھائیں گے، اور زیادہ فتنہ فساد پھیلائیں گے معاشرے میں. تو پھر ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. یہ پھر حکمت کی بات ہوتی ہے نا. تو جہاں اصلاح ہونے کے چانسز ہیں وہاں پہ معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 150 پہ آ جائیے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا. وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ بنا لے درمیان اس کے کوئی راستہ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہاں سے، اس میں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی گمراہیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی نافرمانیوں کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، تو ایسے ہی نہیں بتا رہے ہیں. اہل کتاب کے بارے میں یہ سب بتایا جا رہا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے تو کہ جو کام انہوں نے، غلط کام انہوں نے کیے، کہیں ہم بھی وہ نہ کرنے لگے. وہ بھی اہل کتاب تھے، ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی نہیں جو ہے سرکشیوں میں، نافرمانیوں میں نہ پڑ جائیں. تو ہمارے لیے یہ سبق کے لیے کہ اگر پڑھیں گے تو کیا انجام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ سب کام ہم نہ کریں. تو ان آیتوں کو غور سے دیکھیں، غور سے سمجھیں کیا ہے ان میں. تو یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان کی گمراہیوں کا ذکر ہے. اب اہل کتاب جو ویسے تو بہت جرم کیے، ایک بڑا جرم کیا تھا ان کا کہ وہ کچھ نبیوں پر تو ایمان لے آتے تھے اور کچھ نبیوں کا وہ انکار کر دیتے تھے. اہل کتاب میں اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے، لیکن نہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے. اسی طرح نصارہ جو کرسچنز ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے کے رسولوں پر تو ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے. ہمیں سب رسولوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، لازم ہے. ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے ورنہ وہ کفر میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. اب کفر یا تو وہ کھلا کفر کر رہے ہیں، صاف صاف انکار کر رہے ہیں، یا بعض دفعہ کھلا کفر تو نہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پھر طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو، رسول کی بتائی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. اب دیکھیں آپ بیسیکلی اگر آپ ایمان کے حوالے سے لوگوں کو بانٹیں، لوگوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک تو دیکھیں سچے مومن ہو گئے جو اللہ تعالیٰ پر بھی اور پھر تمام نبیوں پر بھی سچا ایمان لاتے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی نبی کو مانتے ہیں، یعنی کہ کلی طور پر انکار کرنے والے. پھر تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ منکرین حدیث. اور چوتھے کون سے ہیں؟ جو کچھ رسولوں کو پر تو ایمان لے آئے لیکن پھر کچھ رسولوں کا انکار کر دیا، جیسے کہ ابھی میں نے بات کری یہود اور نصارہ کی، اور اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا. تو وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو بات سمجھ میں آ گئی نا، تفریق کیسے کہ اللہ کو تو مانے، رسولوں کو نہ مانے، یا بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے. اور فردر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور کفر کرتے ہیں بعض کا. اور ایسا کر کے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ بنا لیں درمیان اس کے کوئی راستہ. ایسا کر کے کیا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ سچے مومن ہی ہوں اور نہ ہی وہ کھلے کافر ہوں، بلکہ اس کے درمیان رہیں.
ایمان اور کفر کے درمیان یہ راہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے نا؟ صرف اپنی خواہشات کی خاطر یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے یا حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر کسی رسول کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا، یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایسے کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے کرنے والے کون ہیں۔ آیت 151 میں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں حقیقی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ یہ لوگ پکے کافر ہیں، حقیقی کفر کرنے والے ہیں، اور انہی کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں رسوا کن عذاب کیوں مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، دردناک کیوں نہیں کہا، عظیم بڑا عذاب کیوں نہیں کہا، مہینہ کہا، رسوا کرنے والا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا، بعض پیغمبروں کو مانا، بعض کو نہیں مانا۔ بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے بعض پیغمبروں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے نا، انکار کیا، قتل بھی کیا بلکہ، اور خود کو دنیا میں بڑا سمجھا انہوں نے۔ پیغمبروں کو عزت نہیں دی انہوں نے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی عزت والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے، پیغمبروں کی بےزتی کرتے، توہین کرتے۔ تو پیغمبروں کی توہین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر توہین والا، ذلیل، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیں یہود کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، کس طرح یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، ہم اس امی ان پڑھ عربوں کے نبی پر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح یہ لوگ کہتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پکے کافر کہہ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ایک نبی کو بھی نہ ماننا، ایک کا بھی انکار کرنا، تمام نبیوں کا انکار کرنے برابر ہے۔ تو ہم مسلمان تو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا؟ چلیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 152۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور نہیں انہوں نے تفریق کی، بین احد منہم، درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم، یہی لوگ ہیں ان قریب وہ دے گا انہیں اجورہم، اجر ان کا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں سچے مومن کا یہاں ذکر ہے، سچے مومن کیسے ہوتے ہیں؟ کیا بتایا؟ وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں انہوں نے تفریق کی کسی ایک کے درمیان بھی۔ وہ جو اللہ پر ایمان لائے، ایسا ایمان جیسے کہ لانا چاہیے، خالص عقیدہ، سچی توحید، جس میں کوئی شرک نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے بغیر کسی تفریق کرے کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا، ایسا نہیں کیا۔ تو یہی سچے مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ایسے مومنوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات اس میں غفور اور رحیمہ کہہ کے یہ بھی بات بتا دی کہ جو کافر ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ بھی اگر توبہ کر لیں، کفر اور شرک چھوڑ دیں، سچا ایمان لے آئیں، تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 153، يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، کیا سوال کرتے ہیں؟ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ آپ اتار لائیں ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ فقط بس تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، اکبرا من ذالک زیادہ بڑا اس سے، فقالو بس انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرہ، دکھا ہمیں اللہ سامنے، فأخذتہم الصاعقۃ، فأخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، بظلمہم باوجہ ان کے ظلم کے، ثم پھر اتخذو انہوں نے بنا لیا، العجل بچڑے کو معبود، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں،
فعفونا عن ذلك، بس درگزر کیا ہم نے اس سے. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ واضح. اب دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے اس میں کہ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اشارہ ہے کون سے اہل کتاب؟ مدینہ کے یہود کی طرف اشارہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے. کیا مطالبہ کرتے؟ کہ آپ اتار لائیں ان پر ایک کتاب. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ مطالبے کرتے کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کروائیں. اور سدی اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان پر آسمان سے اسی طرح کتاب نازل کر دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی تورات نازل ہوئی تھی. یہ مطالبہ کیا تو یہ مذکورہ آیت نازل ہو گئی. ابن جریج کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں فلاں شخص کے لیے صحیفے اتار دیں جن میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو، یعنی کہ تبھی ہم مانیں گے آپ کو. اور دیکھیں یہ پہلی بار اس طرح مطالبے نہیں کیے لوگوں نے، سرکش لوگوں نے، ہر زمانے میں اسی طرح کے لوگ ایسے ہی مطالبے کرتے آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا یہود نے. یہ بات آ رہی نا، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، بس تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ سے زیادہ بڑا، اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کو سامنے لا کر دکھاؤ. دیکھیں ان کی گستاخی. انہوں نے کہا فقالوا ارنا اللہ جہرتن، بس انہوں نے کہا تھا دکھا ہمیں اللہ سامنے، کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ تبھی مانیں گے. یہ آپ سورہ بقرہ میں آیت 55-56 میں پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر میں. تو یہ بہت بڑی گستاخی ان لوگوں نے کی تھی. تو اس لیے کیا ہوا پھر ان کے ساتھ، ان کی اس بڑی گستاخی کی وجہ سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے باوجہ ان کے ظلم کے. جنہوں نے یہ غلط مطالبہ کیا تھا، یہ 70 لوگ تھے، ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، گزارش کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا تھا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں پیچھے. اور پھر آگے دیکھیں انہوں نے پھر کیا کیا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی تھیں. اور سرکشی پہ سرکشی، نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہے ہیں یہ لوگ. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا موسیٰ علیہ السلام کو جب سے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے معجزات آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں وہ معجزات لوگوں کو، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. اور یہ ساری نشانی موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی تھیں. اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سمندر کس طرح جو ہے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں راستہ بن گیا، اور وہ خود اس کو پار کر کے دوسری طرف گئے، اور کس طرح اسی سمندر میں فرعون ڈوب گیا. سمندر اس پر جو ہے اس کو ڈبو دیا، اس کی قوم کو ڈبو دیا. اپنی آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اتنا بڑا معجزہ. لیکن جیسے ہی سمندر پار کر کے تھوڑا آگے گئے، دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے. تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی الہ بنا دے جیسا کہ ان کا الہ ہے. دیکھیں ذرا کب کیا انہوں نے مطالبہ؟ ساری کھلی نشانیاں آنکھوں سے سامنے دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایسے مطالبے کیے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے جو آ گئے ان کے پاس واضح نشانیاں، تب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. فعفونا عن ذلک، بس درگزر کیا ہم نے اس سے. اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور ہے نا، کہ ایک تو انہوں نے بچڑا، ایک تو انہوں نے الہ بنانے کا، مطلب ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے قوم اور بت کو پوج رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے، جبکہ ساری نشانیاں دیکھنی تھی. دوسری بات یہ ہے ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود بعد اس کے. انہوں نے بھی بنا لیا. یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے پہاڑ پر بلایا تھا، تو ان کے لوگوں نے کیا کیا؟ پیچھے جو سامری تھا اس نے ایک بچڑے کا بت بنا لیا اور اس کو معبود بنا بیٹھے، اس کو جو ہے پوجنے لگے. لیکن پھر اس کے باوجود اتنی سارے ان کی نافرمانیوں کے اور سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، بس درگزر کر دیا ہم نے اس سے. جب ان لوگوں نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا ان کو توبہ کرنے کے لیے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس سے بھی درگزر کر دیا.
वआतैना मूसा सुल्ताना मुबीना, और दिया हमने मूसा को गलबा वाज़े। सुल्तान, सुल्तान के क्या क्या मायने आ जाते हैं? हुज्जत, दलील, मौजज़ात, गलबा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी, ये जो बनी इसराइल थी, इनकी कट हुज्जतियों के खिलाफ वाज़े दलील, मौजज़े अता किए और गलबा अता किया। ये यहूद जो इतना सरकश लोग थे, इनकी इस्लाह मूसा अलैहिस्सलाम करते थे, है ना? और कैसे कर पाते थे? यही जो सुल्तान अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दे रखा था, जो सरी गलबा दे रखा था, इसकी वजह से। ठीक है? चलें, आयत 154 पर आ जाते हैं। वरफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर बिमीसाक़िहिम, और उठाया हमने उन पर तूर को उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए। वक़ुलना, और कहा हमने लहुम उन्हें, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सुज्जदन, सजदा करते हुए। वक़ुलना, और कहा हमने लहुम उन्हें, ला तादू, ना तुम ज्यादती करो, फिस्सब्त, सब्त में। वअखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और लिया हमने उनसे अहद पुख्ता। अब ये कब हुआ था? वरफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर, और उठाया हमने उन पर तूर को। बेसिकली जब मूसा अलैहिस्सलाम ये तौरात की तख्तियाँ लेकर आए थे अल्लाह की तरफ से, तो बनी इसराइल ने तौरात के अहकाम की पाबंदी करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था ना, इसको, तौरात को पढ़ो, सीखो, उस पर अमल पैरा हो, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और हम जानते हैं बनी इसराइल की हठधर्मी, अनाद, बदबख्ती, इनके यही अंदाज रहे हैं हमेशा से। तो अल्लाह ताला ने तूर के पहाड़ को उनके ऊपर उठा दिया, और जैसे कि कैसे उठाया, जैसे कि कोई बादल, कोई साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया तूर पहाड़ को, और धमकी दी कि मान जाओ वरना अभी ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरेगा। तो ये लोग सजदा रेज हो गए अल्लाह ताला के हुजूर, और हालत सजदा में भी अपने सरों के ऊपर की तरफ देख रहे थे कि कहीं पहाड़ उन पर गिर न जाए। हम्म? और इसका किस्सा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सूरह आराफ 171 में आता है, इसका पूरा जिक्र उसमें आता है, सूरह आराफ 177 में, 171 में। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतु वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा। इसमें ये ज़िक्र है कि जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पहाड़ को उठा लिया था, जैसे कि वो कोई साहिबान हो, और वो सोच रहे थे कि अब बस उनके ऊपर ये गिरने वाला है, और अल्लाह ताला ने फिर उनसे कहा, पकड़ो इसे, मा आतैनाकुम, जो मैंने तुम्हें दिया है, कुव्वत के साथ। और आगे इसी तरह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे इसका फर्दर। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वरफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर, और उठाया हमने उन पर तूर को, उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए, बिमीसाक़िहिम। कौन सा अहद लेने के लिए? यही अहद कि किताब को मजबूती से पकड़ोगे, मानोगे, उस पर अमल करोगे। और फिर और क्या कहा था अल्लाह ताला ने उनसे? वक़ुलना लहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदा, और कहा हमने उन्हें कि दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए। उन लोगों को हुक्म दिया गया था कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, यानी कि आजिज़ी के साथ, हम्बलनेस के साथ दाखिल होना। लेकिन जिस कौल का, जिस फ़ेल का उनको हुक्म दिया गया था, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की। हुँ? हुक्म तो था कि बैतुल मक़दस के दरवाजे से सजदा करते हुए, हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना। हित्ततुन का क्या मतलब है? माफ़ कर दे हमें, माफ़ कर दे हमें। क्योंकि इन्होंने पहले मूसा अलैहि सलाम को मना कर दिया था ना कि हम नहीं जाएँगे जिहाद करने, तू और तू जा, जो भी है। तो इन्होंने जो है मना कर दिया जिहाद करने से, तो अब अल्लाह ताला ने इन्हें मौका दिया, बैतुल मक़दस में दाखिल होने के लिए कहा, और कहा कि हित्ततुन कहते हुए जाना, सजदा रेज़ होते हुए जाना, आजिज़ी के साथ जाना। लेकिन इन्होंने ये भी, इसकी भी नाफ़रमानी करी। अल्लाह ताला की तरफ से मिली नेमत का ये शुक्र अदा करने की बजाय, ये लोग कैसे घुसे? पीठ के बल घसीटते-घसीटते हुए अपने आप को दाखिल हुए, और हित्ततुन की जगह हिंतातुन कहते हुए दाखिल हुए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? हिंतातुन का क्या मतलब है? गंदुम, दाना, दाना, मतलब खाने-पीने की चीज़। उस वक़्त भी इनको, मतलब उन्होंने बदल दिया हर चीज़ को, और बस ख्वाहिशात के पीछे। और इनको क्या कहा गया था? फर्दर देखें इनको क्या कहा गया था और इन्होंने क्या किया? वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्ती, और कहा हमने उन्हें, ना तुम ज़्यादती करो सब्त में। ये भी हम सूरह बकरा में इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उनकी हुकूमत के दौरान एक बस्ती थी समुद्र के किनारे, तो उनको हफ्ते के दिन मछली पकड़ने को मना किया गया था। लेकिन ये लोग क्या करते? हीलासाज़ी करते, जुम्मे की रात को जाल लगा देते,
اور اتوار کی صبح کو جو ہے نکالتے اس جال کو، مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہفتے کے دن تو ہم نے مچھلی نہیں پکڑی، ہاں؟ تو اس حکم کی بھی انہوں نے نافرمانی کری۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے پکا عہد لیا تھا کہ یہ سب کام نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس پکے عہد کو بھی توڑ دیا، نافرمانی کی، ہیلا سازی کی، اللہ کے کیے پکے عہد کو بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ان کے یہ سارے طریقے رہے، ہے نا، یہود کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔